إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم باب صدقۃ التطوع نفلی صدقے سے متعلق احکام و مسائل۔ ایک تھا فرضی صدقہ جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کے متعلق ہم نے تفصیل سے احکامات پڑھ لیے۔ پھر ایک زکوٰۃ الفطر تھا، صدقۃ الفطر، وہ ہم نے پڑھا، اس کے احکام پڑھے۔ اب امام صاحب نے یہاں پر کتاب الزکوٰۃ میں ایک اور عنوان قائم کیا ہے، وہ ہے باب صدقۃ التطوع، نفلی صدقے کے احکام و مسائل سے متعلق۔ نفلی صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو آدمی پر واجب نہ ہو، لیکن وہ انسان اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے، دیدار حاصل کرنے کے لیے وہ مال کو خرچ کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نفلی صدقہ۔ یہ اللہ رب العالمین کی بندوں پر رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے واجبات کے ساتھ نوافل بھی رکھیں، جیسے کہ ہم فرضی نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4۔ یہ ہر ایک مسلمان کے اوپر اس کا ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم فجر سے پہلے فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ ادا کرتے ہیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں ادا کرتے ہیں، بعد میں 4 یا 2 سنتیں ادا کرتے ہیں، اسی طرح عصر سے پہلے اگر ہم 4 سنتیں پڑھ لیتے ہیں، مغرب سے پہلے 2 پڑھ لیتے ہیں، مغرب کے بعد 2 پڑھ لیتے ہیں، عشاء سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، عشاء کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، تو یہ یا پھر آپ قیام اللیل کر لیتے ہیں، تو یہ ساری نماز نفلی نماز کہلاتی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے فرض کی ادائیگی کے اندر کوئی کمی کوتاہی کی ہے تو اللہ رب العالمین ان نوافل کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیے زکوٰۃ کے اندر بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مویشیوں کے اندر زکوٰۃ بتلا دی، ہمیں چاندی سونے کے اندر زکوٰۃ بتلا دی، سامان تجارت کے اندر جو اموال تجارت کہلاتے ہیں اس میں زکوٰۃ بیان کر دی،
ٹھیک ہے، اور اسی طرح دیگر زکوٰۃ کے احکام و مسائل جو فرضی تھے وہ آپ نے پڑھ لیے، اس کی شرائط پڑھ لی۔ اب یہ فرضی تھا، اگر اس کی ادائیگی میں بندے سے کہیں کمی کوتاہی ہوتی ہے تو جو بندہ نفلی صدقہ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر واجب نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہوتا، لیکن وہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غرباء، فقراء، مساکین، محتاج، ضرورت مندوں کو وہ دیتا ہے، تو یہ اس کا عمل ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس بندے کی جو فرضی زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر کہیں کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین اس کمی کوتاہی کو مکمل کر دیں گے۔ اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، اسی طرح حج عمرے کا معاملہ ہے۔ تو الغرض اللہ رب العالمین نے فرائض کے ساتھ نوافل بھی رکھ دیے، تاکہ فرائض کے اندر اگر کہیں کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے ان کو پورا کر دے۔ اور جب انسان نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو اس کا ایمان اور مزید بڑھتا ہے، اور گناہ اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ کم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح بندہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ بندہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے کس طریقے سے؟ نوافل کے ذریعے سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابی رسول کو یہی بات بیان فرمائی تھی، اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو پھر میری تم مدد کرو بکثرت السجود، سجدوں کی کثرت کے ساتھ۔ مراد کیا ہے؟ نوافل کا اہتمام کرو، اس کے ذریعے سے میری قربت ملے گی۔ تو یہ اس عنوان کے اندر آج کے سبق کے اندر ہم یہ نفلی صدقے کے متعلق احکام و مسائل اس کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلی حدیث ہے عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سبعۃ، 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں، یظلہم اللہ، جن کو اللہ رب العالمین سایہ دیں گے، فی ظلہ، اپنے سائے میں۔ اپنے سائے میں سے مراد کیا ہے؟ عرش کا سایہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو اپنی طرف اس سائے کی نسبت کی ہے، یہ اضافت تشریفی ہے، یہ اضافت تشریفی ہے۔ جس طرح آپ نے بیت اللہ کعبے کے متعلق پڑھا، یہ اضافت تشریفی تھا، ٹھیک ہے۔ تمام مساجد کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، لیکن اس کی عزت بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو کیا کہہ دیا؟ بیت اللہ۔ تو اسی طرح یہاں پر یہی مراد ہے کہ یظلہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو سایہ دے گا، فی ظلہ، اپنے سائے میں۔ اپنے سائے میں سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کی وہ ملکیت ہے، اللہ رب العالمین اس سائے میں ان کو جگہ دیں گے۔ اور اسی طرح سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث امام سعید بن منصور نے اپنی کتاب میں حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے کہ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظل عرشہ، وہاں وضاحت موجود ہے، فی ظل عرشہ، کہ اللہ رب العالمین ان کو اپنے عرش کے سائے میں دیں گے۔ یوم، کہ جس دن، لا ظل، کوئی سایہ نہیں ہوگا، الا ظلہ، سوائے اس کے سائے کے۔ فذکر الحدیث، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لمبی حدیث کو اب یہاں پر حذف کر دیا ہے، کیونکہ 7 افراد کا تذکرہ موجود ہے۔ انہوں نے صرف اپنی عنوان کے تحت، جو یعنی باب صدقۃ التطوع کے تحت جو جملہ آتا تھا، اس کو انہوں نے یہاں پر ذکر کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ وفیہ، کہتے ہیں اس حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، ورجل، اور وہ شخص، وہ آدمی، تصدق، جو صدقہ کرتا ہے، بصدقۃ، کسی بھی قسم کا صدقہ کرنا، فاخفاها، پھر وہ اس کو زیادہ چھپاتا ہے، مخفی رکھتا ہے،
پوشیدہ کرتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تعلم شمالہ، اس کا بایاں ہاتھ بھی نہیں جانتا، ما تنفق یمینہ، کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو باب صدقۃ التطوع میں لانے کا امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے کہ جو بندہ نفلی صدقہ کرتا ہے، اگرچہ یہاں پر وضاحت نہیں ہے کہ وہ صدقہ کون سا کرتا ہے، دونوں قسم کے صدقے اس کے اوپر آ سکتے ہیں، لیکن امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر عام صدقہ مراد لیا، یعنی کہ جو نفلی صدقہ ہے، لیکن واجب بھی اس کے اندر اسی طرح ہے، نفلی بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر نفلی صدقہ کرتا ہے اور اس نفلی صدقے کو مخفی رکھتا ہے، چھپا کر دیتا ہے، اور اتنا مخفی رکھتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے اگر خرچ کیا ہے تو بائیں ہاتھ کو جو اس کے جسم کا حصہ ہے اور اس کے قریب ترین ہے، لیکن اس بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہو رہا کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ اور اس طرح خرچ کرنے میں کیا حکمت ہے کہ ایک تو انسان کا اپنا عمل وہ اخلاص پر مبنی ہوگا، ریاکاری سے بچ جائے گا، اور دوسرا صدقہ لینے والے کی بھی پردہ پوشی ہو جائے گی، وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جائے گا۔ تو یہ وجہ ہے اس کی کہ وہ اس طرح مخفی صدقہ انسان دیتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ تو 7 کون سے افراد ہیں خوش نصیب جن کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کا عرش کیا ہے، اس کی صحیح کیفیت اور نوعیت اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جس طرح اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ تو وہ 7 افراد کون سے ہیں؟ پہلا شخص ان میں عادل حکمران، دوسرا وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی ہو، اور نمبر 3 وہ آدمی جس کا دل مسجد سے معلق ہو، اٹکا رہے، اور نمبر 4 ایسے 2 آدمی جن کی باہمی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اگر وہ جمع ہوں تب بھی اللہ کی خاطر، اور جدا ہوں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی جدائی کے لیے علیحدہ ہوں، یعنی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ان کی جدائی کی ہو۔ اور نمبر 5 وہ آدمی جسے حسب و نسب والی حسین و جمیل نوجوان خوبصورت عورت برائی کی دعوت دے اور وہ یہ کہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اور چھٹا وہ آدمی جس کا اس حدیث میں تذکرہ موجود ہے، یہ 6 نمبر پر آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بندہ اس طرح اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ اور 7واں وہ آدمی جو تنہائی میں ذکر الہی میں ایسا مشغول ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائے۔ تو یہ 7 خوش نصیب افراد ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود کا سایہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، نور ہے، اور اس کا حجاب بھی نور ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوگا، وہ سایہ جس کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، اور وہ عرش کا سایہ ہے، وہ عرش کا سایہ ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور سایہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے بالکل واضح ہو گئی۔ تو اس حدیث کے اندر یہ جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ورجل، اس کے اندر عورت بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مرد کو یہ فضیلت ملے گی، عورت کو نہیں ملے گی، عورت کو بھی یہ فضیلت ملے گی اگر وہ اسی طرح اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور اس طرح مخفی کر کے صدقہ دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں کو علم بھی نہ ہو، تو اس کو یہ اللہ رب العالمین نے اجر اور ثواب دینا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگوں کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ فرض ہو واجب صدقہ ہو، دونوں کے دونوں کھلے عام دینے چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو، رغبت پیدا ہو۔ تو یہ لازمی نہیں ہے، اگر آپ نفلی خیرات یا جو فرضی زکوٰۃ ہے اس کو مخفی کر کے دیتے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اللہ کہتے ہیں اگر تم واضح کر کے دیتے ہو تو اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر مخفی رکھتے ہو، چھپا کے دیتے ہو اور فقیروں کو ان کا حق پہنچا دیتے ہو، یہ تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ تو صدقے کے اندر
افضل اور بہتر کیا ہے کہ انسان مخفی حالت کے اندر دے، لیکن کبھی کبھار ایسی صورت ہو جاتی ہے جس کے اندر اعلانیہ دینا ضروری ہو جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر اگر آپ اعلانیہ دیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، کل امرئ فی ظل صدقتہ، ہر ایک انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ یہاں پر صدقے کی فضیلت آ رہی، ٹھیک ہے، ہر ایک انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی صدقہ اس کے سر کے اوپر سائبان کی طرح ہوگا اور اس سائے کے اندر وہ بندہ موجود ہوگا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یفصل بین الناس، لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جائے، یعنی جو 50,000 سال کا دن ہے اس دن کوئی سایہ نہیں، اور سورج انتہائی قریب، اس دن انسان کو کوئی چیز اگر سایہ دے رہی ہے تو ان میں سے ایک چیز کون سی ہے؟ انسان کا وہ صدقہ جو اس نے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیا ہو، تو وہ صدقہ اس کے اوپر صاحبان کی صورت کے اندر ہوگا، اور قیامت والے دن اس محشر کے میدان میں اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی اور تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ رواہ ابن حبان والحاکم، اس حدیث کو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر صدقے کی فضیلت اور روز قیامت اس کی جزا اور سزا کا کیا ہے؟ اثبات موجود ہے کہ انسان کو جزا اور سزا ملے گی۔ وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ایما مسلم، جو کوئی مسلمان، ایما مسلم، جو بھی مسلمان، کسا مسلمن، کسی مسلمان کو پہنائے، ثوبن، کپڑا، علی عرین، کس حال میں کہ وہ بندہ برہنہ ہو، وہ بندہ کیا ہو؟ برہنہ ہو، اس کے پاس کپڑا موجود نہ ہو، کیونکہ جس بندے کے پاس لباس موجود ہے اس کو آپ دے رہے ہیں تو آپ کا صدقہ تو ہو گیا ہے، لیکن جس کے پاس نہیں اس کو دے رہے ہیں تو وہ اس سے کیا ہے؟ اچھی طرح مستفید ہوگا، فائدہ حاصل کر سکے گا۔ فرمایا ایما مسلمین، جو کوئی مسلمان، کسا مسلمن ثوبن علی عرین، برہنہ ہونے کی حالت میں کسی بھی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے، کساہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پہنائیں گے، من خضر الجنت، جنت کا، جنت کا کیا؟ کون سا کپڑا؟ خضر، جو سبز ہوگا، عالیہم ثیاب سندس خضر، سورہ الدہر کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نا کہ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے۔ سبز رنگ کیا ہے؟ بے حد کھلتا بھی ہے اور دل کو بھاتا بھی ہے، اور طبیعت اس کو دیکھ کر فرحت محسوس کرتی ہے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ، اور جو کوئی مسلمان، اطعم مسلمن، کسی مسلمان کو کھلاتا ہے، علی جوع، بھوک پر، بھوکے انسان کو کھلاتا ہے، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ رب العالمین اس بندے کو کھلائیں گے جنت کے پھلوں میں سے، جنت کے پھلوں میں سے اللہ رب العالمین اس کو کھلائیں گے۔ ثمار یہ ثمرۃن کی جمع ہے، اور ثمرہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو ایک درخت اگاتا اور پیدا کرتا ہو۔ تو جنت کے اندر کس طرح کے پھل ہوں گے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، جتنے بھی پھل ہوں گے ان کی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دو دو قسمیں ہوں گی۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ، اور جو کوئی مسلمان، سقا مسلمن، کسی مسلمان کو پلاتا ہے، علی ظمأ، پیاس پر، وہ کس پر ہے؟ پیاس پر ہے، سقاہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پلاتے ہیں، من الرحیق المختوم، جنت کی خالص مہر
مہر لگی ہوئی مہر بند شراب سے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وفی اسنادہ لین، اور اس کی سند کے اندر کیا ہے، کمزوری موجود ہے۔ تو ابو خالد الدالانی مدلس ہیں اور عن سے وہ روایت کو بیان فرماتے ہیں، اور اسی طرح جامع ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ تو یہ روایت کیا ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ کسی مسلمان کو اس کی ضرورت کے وقت اس کی ضرورت پورا کرنا، اس کی فضیلت آپ آگے کتاب الجامع کے اندر پڑھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس لیے کسی مسلمان سے پریشانی تکلیف کو دور کرنا، اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ دوسرے مسلمانوں پر ضروری ہے۔ اور یہاں پر مسلمان کے اوپر اگر انسان کرتا ہے تو وہ فضیلت، اجر، ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر وہ کسی کافر کو کھلاتا ہے، اس کو پہناتا ہے، اس کو پلاتا ہے، تو اس کے اندر یاد رکھیے ایسے کافر کو نہیں پلانا چاہیے جو حربی ہو، جو لڑائی کرتا ہو مسلمانوں سے۔ جو حربی کافر نہیں ہے اس کے اوپر بھی آپ احسان کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی یہ نعمتیں کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو فضیلت یعنی ثابت ہو رہی ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، تو لہٰذا اس حدیث سے جو ہمیں مسئلہ سمجھ میں آتا ہے وہ صرف ہم اتنا ہی نکالیں گے کہ بندے کو لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو لباس کی ضرورت ہے تو اس کو لباس مہیا کرنا چاہیے، کسی کو اگر کھانے کی ضرورت ہے تو اس کو کھانا دینا چاہیے، اور کسی کو اگر پانی کی ضرورت ہے تو اس کو پانی پلانا چاہیے۔ یہ اگر آپ ضرورت مند کو دیں گے تو وہاں پر اس پر آپ کا احسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ضرورت مند کو نہیں دیتے تو پھر آپ کا اس کے اوپر احسان نہیں ہے، کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے جس کے پاس کپڑے موجود ہیں، آپ اس کو کپڑا دیتے ہیں، وہ اس کے پاس اس چیز کی اہمیت ہی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ضرورت مند کا خیال کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ وعن حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الید العلیا، اوپر والا ہاتھ، الید العلیا اوپر والا ہاتھ، اس سے مراد کیا ہے، دینے والا ہاتھ، خیر بہتر ہے، من الید السفلا نیچے والے ہاتھ سے یعنی لینے والے ہاتھ سے، وابدا اور تو ابتدا کر، صدقے کا آغاز کر، صدقے کی ابتدا کر، بمن ان لوگوں سے، تعول جن کی تو کفالت کرتا ہے، عیال داری کرتا ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ آدمی جو ہے سب سے پہلے صدقہ خیرات اگر کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے اہل و عیال پر کرے، ان کو دے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ وخیر الصدقۃ، اور بہترین صدقہ، ما کان عن ظہر غنی، جو ہو، ما کان جو ہو، عن ظہر غنی کس سے، ضروریات کی تکمیل کے بعد سے۔ لفظی ترجمہ کیا بنے گا، ما کانا جو ہو، عن ظہری پیچھے، بعد میں، غنن مالداری کے، یعنی جو آپ اپنی ضروریات پوری کر لیں اس کے بعد جو بچتا ہے وہ آپ صدقہ کریں۔ ومن یستعفف، اور جو کوئی پاک دامنی اختیار کرے گا۔ یہ استعفاف کا تعلق جنسی اور شہوانی برائیوں سے پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور آگے جو لفظ ہے ومن یستغنی، استغنا، اس کا تعلق مال کی حرص اور طمع سے بچنے کے لیے۔ ومن یستعفف، اور جو کوئی بچتا ہے سوال کرنے کے لیے، سوال کرنے سے، اپنے ہاتھ کو پھیلانے سے، یعفہ اللہ، تو اللہ تعالی بھی اس کو بچا لے گا۔
ومن یستغنی، اور جو کوئی بے نیازی کا مظاہرہ کرتا ہے، یغنیہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ واللفظ للبخاری، یہ اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ بخاری کے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، لوگوں کو دینے والا ہو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو ان کے اوپر خرچ کرنے والا ہو، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ انسان خود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لوگوں سے سوال کرے، لوگوں سے مانگے، لوگوں سے کہے جی مجھے دو۔ فرمایا یہ بہتر نہیں ہے۔ تو دینے والا ہاتھ وہ ہمیشہ افضل ہے، بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ اور فرمایا وابدأ بمن تعول، آپ نے جو صدقہ خیرات کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، تو اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جن کا نان نفقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے لگایا ہے، جن کی عیالداری، جن کی کفالت آپ کے ذمہ ہے، پہلے ان کے نان نفقہ اور ان کے لباس کا، ان کی ضروریات کو پورا کریں، پھر اس کے بعد آپ بعد میں دوسروں کو دیں۔ وخیر الصدقات، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین صدقہ کیا ہے کہ جس کے دینے کے بعد بھی دینے والا غنی رہے، اس کو کسی قسم کی یعنی یہ نہ ہو کہ وہ پھر بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، خود تو اس نے خرچ کر دیا، اب بعد میں لوگوں کے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلا رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ مجھے دے دو، نہیں۔ اور پھر اسی طرح فرمایا جو بندہ سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، پاک دامنی کا اختیار کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے جنسی خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ مال کے حرص سے، مال کی طمع سے اپنے آپ کو بے نیاز کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس بندے کو کیا ہے؟ بے نیاز کر دیتے ہیں۔ تو یعنی سب سے پہلے انسان کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد دوسروں پر جانا چاہیے، اور اسی طرح انسان مانگنے سے اجتناب کرے، بچے، لوگوں سے سوال نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین عمل نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ بہتر ہے، افضل ترین ہے؟ آپ نے فرمایا جہد المقل، جہد کہتے ہیں محنت کو، مشقت کو، اور المقل یعنی مفلس، غریب، نادار، جس کے پاس کم ہو۔ جہد المقل کیا معنی بنے گا؟ جس کے پاس کم ہو، مال اس کے پاس زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جہد المقل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ کم مال والے کا محنت اور مشقت کر کے صدقہ دینا۔ وابدأ بمن تعول، اور صدقے میں ابتدا کر ان سے جن کی کفالت کی ذمہ داری تیرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے جو مسئلہ ہمیں سمجھ میں آیا وہ کیا مسئلہ ہے کہ جب ایک تنگ دست ہے جس کے پاس مال کم ہے، لیکن وہ انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کر کے وہ صدقہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں دوسرے صدقوں سے یہ اس کا صدقہ محبوب ترین ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حریص ہونا ثابت ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے کتنے حریص تھے، کیونکہ آپ سے سوال کیا کہ افضل صدقہ کیا ہے، ہمیں بتائیں۔ تو اعمال میں تفاضل موجود ہے، کم مال، کم سرمایہ سے جو بندہ خرچ کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں افضل ترین صدقہ شمار ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے انسان کو اپنے اہل و عیال جو ان کی ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے، پھر آگے دینا چاہیے۔ اب پیچھے آپ نے حدیث پڑھی تھی کہ افضل الصدقات ما کان عن ظہر غنی، کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان خرچ کرنے کے بعد بھی مالدار ہے، اور یہاں پر آپ نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان کم مال والا ہے لیکن محنت مشقت کر کے وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو اب ان دونوں کے درمیان میں تطبیق کیا ہے کہ اس حدیث سے وہ شخص مراد ہے جو صدقہ کرنے کے بعد
بھوک اور فقر کی مشقت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پہلی حدیث جو کم مال والے صدقے والی تھی، اس میں ایسے حالات میں صبر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اندر اس طرح آپ کریں گے، کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے۔ وہ بندہ خرچ کر رہا ہے اور خرچ کر کے وہ صبر کر رہا ہے ان حالات پر، اور یہ بندہ یہاں پر خرچ کر رہا ہے لیکن وہ بھوک اور فقر کو برداشت نہیں کر پا رہا، تو اس حالت میں وہ خرچ کرتا ہے، تو یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تصدقوا، صدقہ خیرات کیا کرو۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عندی دینار، میرے پاس ایک دینار ہے۔ اب یہاں پر صحابہ کا حرص دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کا کتنا شوق ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا صدقہ کرو، تو بندے نے کہا عندی دینار، میرے پاس ایک دینار ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، تصدق بہ علی نفسک، اس کو آپ صدقہ کرو اپنے آپ پر۔ اپنے آپ پر صدقہ کرنے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اپنی بیوی پر خرچ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان سب سے پہلے جو اپنے آپ پر خرچ کرے گا، اس کے اندر اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ بیوی پر خرچ کرنا ہے، اور بیوی پر جو خرچ کرنا ہے وہ دراصل اپنے آپ پر ہی خرچ کرنا ہے۔ اگر انسان بیوی پر خرچ نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ عورت طلاق کا مطالبہ کرے گی، وہ کہے گی مجھے طلاق دے دو، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ جب انسان طلاق دے دے گا تو خود کو اس فائدے سے محروم کر دے گا۔ تو اس لیے بیوی پر خرچ کرنے کی مصلحت کیا ہے؟ اپنی ذات ہی کی طرف آ رہی ہے۔ تو فرمایا تصدق بہ علی نفسک، اپنے آپ پر صدقہ کرو۔ قال عندی آخر، اس نے کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے دینار۔ قال، آپ نے فرمایا تصدق بہ علی ولدک، تو تم صدقہ کرو اس کو اپنی اولاد کے اوپر۔ کیوں؟ اولاد کی ذمہ داری والد کے اوپر موجود ہے۔ قال عندی آخر، اس نے کہا میرے پاس ایک اور اگر دینار موجود ہے پھر میں کیا کروں؟ قال، فرمایا تصدق بہ علی زوجتک، اپنی بیوی کے اوپر صدقہ کرو۔ قال عندی آخر، کہا کہ میرے پاس ایک اور موجود ہے۔ قال، آپ نے فرمایا تصدق بہ علی خادمک، اپنے خادم کے اوپر خرچ کرو۔ قال عندی آخر، کہتا ہے میرے پاس ایک اور موجود ہے۔ قال انت ابصر بہ، آپ نے فرمایا اب آپ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ اب آپ خرچ کرنے کے راستوں کو تلاش کریں کہ اب مجھے کہاں پر خرچ کرنا چاہیے۔ رواہ ابو داود والنسائی، اس حدیث کو امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا۔ امام ابن حبان اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کی جو ترتیب بیان کی ہے، اس کے اندر سب سے پہلے کس کو رکھا؟ اپنی ذات کو، یعنی اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں پر، اپنی بیوی پر، اس پر خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد اولاد کا ذکر کیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ یاد رکھیے، والدین کے اوپر جو صدقہ کرنا ہے اس حالت میں کہ جب والدین خود کما رہے ہیں، ان کے پاس ضروریات پورے کرنے کے اخراجات موجود ہیں، تو پھر اولاد کے اوپر ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ پھر اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا انسان کے اوپر کیا ہے؟ وہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرے۔ اور اسی طرح اگر والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، اب وہ کما نہیں سک رہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس بندے کے اوپر لازم ہے کہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے پہلے اپنے والدین کے اوپر خرچ کرے۔ تو اس لیے پہلی ترتیب آپ نے فرمایا کہ یعنی وہی جو پیچھے آپ نے حدیث پڑھ لی تھی کہ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ڈالی ہے ان پر آپ خرچ کریں۔ تو یہ اس طرح آپ نے ترتیب بیان کر دی۔ خادم کا ذکر آخر میں آیا کیونکہ وہ آپ سے اس کا اتنا تعلق مضبوط نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہ آج وہ آپ کا غلام ہے، ہو سکتا ہے کل آپ کا غلام کوئی اور ہو، لیکن اولاد آپ کی ہے، بیوی آپ کی ہے، تو اس لیے ان کے اوپر کیا ہے؟ خرچ کیا جائے گا۔ تو یعنی جس کا حق زیادہ ہے پہلے اس کو، پھر اس کے بعد جس کا حق ہے اس کو، اس طرح بندے کو دینا چاہیے۔ اور یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی
آپ دیکھیں کہ علم پر حریص ہونا، اور وہ صدقہ خیرات اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کس انداز کے اندر، کہاں پر، کیسے پھر کس کے بعد، پھر کس کو، تاکہ اسی طرح یعنی ہم خرچ کر سکیں جس میں اجر و ثواب بھی ہمیں حاصل ہو، اجر و ثواب بھی ہمیں ملے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انفقت المرأة، جب عورت خرچ کرتی یعنی بیوی، یہاں پر بیوی مراد ہے، عام عورت مراد نہیں ہے۔ اذا انفقت المرأة، جب بیوی خرچ کرتی ہے، من طعام بیتها، اپنے گھر کے کھانے سے، اپنے گھر سے مراد یہاں پر خاوند کا جو گھر ہے اس گھر سے، غیر مفسدۃ، وہ فضول خرچی نہ کرنے والی ہو، خراب کرنے والی نہ ہو، بگاڑنے والی نہ ہو، کان لہا اجرھا، تو ہوگا اس کے لیے اس کا اجر، یعنی جو اس نے خرچ کیا ہے، بما انفقت، اس کے وجہ سے، اس سبب سے جو اس نے خرچ کیا، ولزوجھا، اور اس کے خاوند کے لیے بھی ہوگا اس خرچ کا اجرہ، اجر، بما کسب، کیونکہ بمکتسبہ، اس وجہ سے کہ جو اس نے کمایا تھا، کما کر وہ لے کر آیا، گھر میں اس نے لا کر یہ چیزیں رکھی تھی، وللخازن، اور اسی طرح جو خزانچی ہے اس کو ثواب بھی ملے گا، مثل ذالک، اسی طرح، لا ينقص بعضهم من اجر بعض شیئا، کوئی ایک بھی کسی دوسرے کے اجر میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی جو عورت خاوند کے مال میں سے صدقہ کرتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خرچہ جو کر رہی ہے، جو صدقہ کر رہی ہے، خرچ کر رہی ہے، وہ غیر مفسدۃ، اس کو تباہ نہیں کرنا چاہ رہی، برباد نہیں کرنا چاہ رہی، اس کے مال کو ضائع نہیں کرنا چاہ رہی، ٹھیک ہے، ثواب کی نیت سے ہی وہ خرچ کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس عورت کو بھی اس پر اجر ملے گا اور خاوند کو اجر ملے گا، کیونکہ اس نے کمایا، اور خزانچی جو ہے اس کے اوپر جو موجود تھا نگران، اس کو اجر ملے گا کیونکہ اس کے اوپر نگرانی کی ذمہ داری تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان میں سے کسی کے اجر میں کچھ کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ تو یعنی ثابت ہو گیا کہ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر اتنا صدقہ خیرات کر سکتی ہے جس کے اندر خاوند کی ناراضگی نہیں آتی۔ اگر خاوند ناراض ہوتا ہے، منع کر دیتا ہے، تو پھر عورت کو خرچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شوہر سے اجازت لے کر اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ مثال ہے، پڑوسی کچھ مانگنے آ جاتے ہیں، اب خاوند منع کر دیتا ہے کہ جی آپ نے نہیں دینا، تو پھر ان کو نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اگر پڑوس میں کوئی آتا ہے، کبھی کوئی آٹا مانگتا ہے، کوئی آپ سے نمک مانگتا ہے، مرچ مانگتا ہے، تو آپ اس کو دے دیں۔ کوئی غریب آتا ہے، فقیر آتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، اس کو آپ دے دیں۔ تو اگر اس کے اوپر خاوند ناراض نہیں ہوتا تو پھر اسلام اس کے اندر کوئی حرج نہیں رکھتا، اسلام کہتا ہے جائز ہے۔ معروف طریقے سے عورت وہ اگر خرچ کرتی ہے تو اس کے اندر اس کو بھی اجر ملے گا خرچ کرنے کی وجہ سے، خاوند کو کمانے کی وجہ سے، اور جو اس کے اوپر خزانچی تھا اس کو ادھر خدمت دینے کی وجہ سے اجر اس کے اوپر ملے گا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاءت زینب، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، امرأۃ ابن مسعود، جو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں، فقالت، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انک امرت الیوم، بے شک آج کے دن آپ نے حکم دیا ہے، بالصدقۃ، صدقے کرنے کا، کہ آپ نے ترغیب دی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وکان عندی، اور ہے میرے پاس، حلی لی، میرا ذاتی زیور، میرا ذاتی زیور میرے پاس موجود ہے، میری ملکیت عبداللہ بن مسعود کی نہیں ہے۔ فَأَرَدْتُ، تو میں نے ارادہ کیا ہے، ان اتصدق بہ، کہ میں اس کو صدقہ کر دوں۔ فَزَعَمَ ابن مسعود،
تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خیال کیا ہے۔ زعم یاد رکھیے اصل میں جھوٹی بات کو کہتے ہیں، اور کبھی کبھار اس سے سچی بات بھی مراد ہوتی ہے، کہ ان کا یہ خیال ہے عبداللہ بن مسعود کا کہ انہو کہ وہ خود عبداللہ بن مسعود وولدہ اور اس کی جو اولاد ہے، احق کو زیادہ حقدار ہے، من تصدقت به علیہم کہ جن پر میں اپنا یہ صدقہ کروں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صدق ابن مسعود کہ ابن مسعود نے سچ کہا، یعنی تمہارے عبداللہ بن مسعود کی جو بات ہے وہ بالکل درست ہے، ٹھیک اس نے کہا۔ زوجو کی و ولدو کی تمہارا شوہر اور تمہاری اولاد احق کو زیادہ حقدار ہے، من تصدقتی بھی علیہم کہ جن پر تو صدقہ کرے۔ یہ جو تو زیور ذاتی زیور صدقہ کرنا چاہتی ہے یہ اپنے خاوند کے اوپر اور اپنی اولاد کے اوپر تو خرچ کرتی ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ حقدار ہیں وہ اس چیز کے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان جن کی نان نفقہ اس کے ذمے نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اب نان نفقے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، عورت پر نہیں، تو عورت اپنی اولاد کے اوپر بھی خرچ کر سکتی ہے، اپنے شوہر کو بھی وہ صدقہ زکوٰۃ دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی زینب، ٹھیک ہے، ان کا آپ دیکھیں کہ صدقہ کرنا چاہا ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر وہ صدقہ کرتی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو بھی عمل کرتے تھے وہ کس سے سوال کرتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پوچھتے تھے وضاحت، اور اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا جب بندے کو مسئلہ واضح نہ ہو، کلیئر نہ ہو تو اس کی وضاحت طلب کر لینی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کسی مفتی کے پاس کوئی سوال کا جواب آتا ہے کہ فلاں عالم نے بھی یہ جواب دیا تھا، تو اگر وہ بات درست ہے تو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صدق ابن مسعود کہ عبداللہ بن مسعود کی بات بالکل درست ہے کہ ان کے اوپر اور ان کی اولاد کے اوپر تم صدقہ کر سکتی ہو۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا، اس وجہ سے یہ کیا ہے ثقفی کہلاتی تھیں۔ ان کے والد کا نام معاویہ ہے، یا عبداللہ بن معاویہ ہے یا ابو معاویہ ہے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شوہر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات بیان کی ہیں، اور ان سے ان کے بیٹے بھتیجے اور دیگر جو احباب ہیں انہوں نے احادیث کو بھی روایت کیا ہے۔ تو یہاں سے خلاصہ کلام کیا ہے کہ یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ نہیں ہے، کیونکہ سیدہ زینب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر پوچھا، اور صدقہ عبادت ہے، اور عبادت اسی طریقے سے کرنی چاہیے جس طرح کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ اور یہاں پر سیدنا عبداللہ بن مسعود اگرچہ افضل صحابہ میں سے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہے فقراء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ نفلی صدقے کے تحت اس حدیث کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ کیونکہ ان کا میلان یہ ہے کہ یہ جو معاملہ تھا جو عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے کیا یہ نفلی صدقے کا تھا، اگرچہ زیورات کے اندر زکوٰۃ کا مسئلہ پیچھے میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، تو اس کے اندر صدقہ سے مراد نفلی صدقہ بھی مراد ہے اور زکوٰۃ بھی یہاں پر مراد، دونوں مراد ہو سکتی ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال الرجل ہمیشہ آدمی یسأل الناس وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، حتی یأتی یوم القیامہ یہاں تک کہ وہ قیامت والے دن آئے گا، ولیس فی وجہہ اور نہیں ہوگا اس کے چہرے میں مضغۃ لحم، اور ایک روایت کے اندر الفاظ کیا ہے مضغۃ لحم عین کے ساتھ، کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت کا
ایک ٹکڑا بھی موجود نہیں ہوگا، ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی، یعنی سارا چہرہ ہڈی ہی ہڈی ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر بلا ضرورت سوال کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور جو بندہ سوال کرنے کی عادت بنا لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ہے، اور قیامت والے دن اس کی رسوائی کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نام کی چیز بھی موجود نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس انسان نے اللہ رب العالمین کے پابندیوں کو ترک کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، لیکن وہ بے جا سوال کرتا تھا، لوگوں سے مانگتا تھا۔ آج کل یہ جو گداگری کے پیشے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو بار بار سوال کرتے ہیں کیا ہمارے لیے ضروری ہے، ہم مانگ سکتے ہیں یا نہیں، ہمارے لیے جائز بھی ہے یا نہیں ہے جائز، بس وہ مانگتے ہی چلے جا رہے ہیں، اسی طرح چلتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ اس طرح درست نہیں ہے۔ بندہ اگر بغیر کسی وجہ کے سوال کرتا ہے تو قیامت والے دن یہ وعید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت کی بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من یسأل الناس، جو کوئی مانگتا ہے لوگوں سے، اموالہم، ان کے مالوں کو، تکثراً، کیوں مانگتا ہے؟ تاکہ وہ بندہ اپنے مال کو بڑھا دے، زیادہ کر لے۔ فإنما يسأل جمرا، پس اس کے سوا نہیں، وہ صرف کیا مانگتا ہے؟ جہنم کی آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے۔ فلیستقل، پس چاہیے کہ وہ کم کر دے، او لیستکثر، یا وہ زیادہ کرے، یعنی کہ یہ تحدید ہے کہ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو کم کرنا چاہتا ہے یا وہ زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر اپنا اس کو اختیار ہے کہ زیادہ لوگوں سے مانگے تو زیادہ آگ ملے گی، اور کم مانگتا ہے تو کم۔ تو یہاں پر حقیقی طور پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مال جو بندے نے تکثراً کی نیت سے لیا کہ میرے پاس مال زیادہ ہو جائے گا، قیامت والے دن یہ مال اس شخص کے لیے آگ کی صورت میں ہوگا، انگارے کی صورت کے اندر ہوگا۔ وعن الزبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، یہ کہ انسان لے لے، تم میں سے کوئی ایک، ان یأخذ، کہ لے لے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، حبلہ، اپنی رسی کو، فیأتی، پس وہ لے آئے، بحزمۃ الحطب، لکڑیوں کا گٹھا، علی ظہرہ، اپنی پشت پر اٹھا کر لے کر آئے، فیبیعہا، پھر اس کو وہ بازار کے اندر فروخت کرے، بیچے، فیکف اللہ بہا وجہہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو اس کی وجہ سے محفوظ رکھے، خیرن، یہ بہتر ہے، لہو، اس شخص کے لیے، من، اس بات سے کہ ان یسأل الناس، کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، اعطوہ، کہ وہ اس کو دے دیں، او منعوہ، یا اسے نہ دیں، اس کو روک دیں۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ تو یہاں سے بھی جو گداگری ہے، بھیک مانگنا، اس کی مذمت واضح ہو گئی کہ انسان کما کر کھائے، محنت مشقت کر کر کھائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ کس چیز سے؟ لوگوں کے سامنے وہ سوال کرے، لوگوں سے مانگے، اپنے ہاتھ کو پھیلائے، کچھ لوگ دے دیں، کچھ لوگ کیا ہے، انکار کر دیں۔ وعن سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسألۃ، سوال کرنا، المسألۃ، سوال کرنا، قدن، یہ نوچنا ہے، قدن، نوچنا ہے، یقد بہا الرجل وجہہ، اس کے ذریعے سے نوچتا ہے آدمی اپنے چہرے کو، قدہ یقد، یعنی سر میں یا بدن پر کنگھی کے دندانوں کی طرح سے بری طرح سے جو کھجانا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اگر آدمی کسی نوکدار یا دندانے دار چیز سے چہرے کو نوچتا ہے، کھرچتا ہے، کھجاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ یقیناً اس کا چہرہ زخمی ہو جائے گا۔ اللہ، سوائے اس کے، ان یسأل الرجل، کہ آدمی مانگے، سوال کرے، کس سے؟ سلطانن، جو سلطان ہے،
جو حاکم ہے، والی ہے، اس سے، او فی امرن، یا پھر ایسے معاملے میں وہ سوال کرے لا بد منہ کہ جس کے بغیر چارہ نہیں، یعنی مجبوری ہے انسان کی، ضرورت پڑ چکی ہے، اب حاجت ہے، اس کی بیماری ہے، تکلیف ہے کسی قسم کی، تو اب وہ لوگوں سے مانگتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ رواہ الترمذی وصححہ، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ بغیر ضرورت کے مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ضرورت مند کو چاہیے کہ بادشاہ کے پاس جائے، سربراہ مملکت کے پاس جائے، چودھری وڈیرے کے پاس جائے، اس کو کہے کہ جی میری یہ ضرورت ہے، آپ میری ضرورت کو پورا کریں، بیت المال سے ان سے طلب کرے، کیونکہ حاجت مندوں کا بیت المال میں حق موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی وہاں سے نہیں مل رہا تو پھر فرمایا کہ او فی امر لا بد منہ، یا لوگوں سے اگر وہ سوال کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، تو ایسے معاملے میں مانگے کہ جس میں مانگنا انتہائی ضروری ہو، کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، وگرنہ انسان کو بچنا چاہیے۔ تو اس پورے عنوان کے اندر جو چیزیں ہم نے پڑھی وہ کیا ہیں؟ ایک تو ہم نے ثواب پڑھا، اجر پڑھا، کہ انسان اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ کرتا ہے تو کیا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے، اور دوسرا بے جا قسم کے سوال کرنے سے، کیونکہ جب ظاہر ہے آپ نے خرچ کرنا ہے تو آگے لینے والا بھی کوئی موجود ہوگا، تو اس لیے فرمایا کہ لینے والے کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کیا وہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ کسی ضرورت کے بغیر مال کو بڑھانے کے لیے پتہ ہے اس کی ضرورت پوری ہو گئی پھر بھی وہ مال لیتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت وعیدیں یہاں پر آپ نے حدیث کے اندر پڑھ لی، بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔